IG خیبر پختونخوا معظم خان انصاری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے جوانوں کے حوصلے بلند ہیں، اپنے ایک ایک شہید کا بدلہ لیں گے، شہداء کی قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ دہشت گردوں کے نیٹ ورک کے قریب پہنچ گئے ہیں، میرے بچوں کو احتجاج پر اکسانا تکلیف دہ ہے، گمراہ کرنا اور سڑکوں پر لانا کسی صورت برداشت نہیں۔ بہت سی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں جن کی وضاحتیں ضروری ہیں۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کو گرفتار کر لیا گیا، جس کی تصدیق ان کے بھتیجے اور پاکستان تحریک انصاف کے سابق ممبر قومی اسمبلی راشد شفیق کی جانب سے کی گئی۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ کے بھتیجے راشد شفیق کے مطابق راولپنڈی پولیس نے سابق وفاقی وزیر کو 12:40 پر نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کی گرفتاری کی مذمت۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں چیئرمین PTI کا کہنا تھا کہ شیخ رشید کی گرفتاری کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہماری تاریخ میں کبھی بھی الیکشن کمیشن پاکستان کی طرف سے ایسی متسلانہ انتقامی نگران حکومت کا اطلاق نہیں ہوا۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید پر درج FIR سامنے آ گئی۔ مقدمے میں ایک قابل ضمانت اور 2 ناقابل ضمانت دفعات لگائی گئی ہیں۔ شیخ رشید پر عائد دفعہ 120 نفرت انگیز تقریر کی قابل ضمانت دفعہ ہے، جس کی سزا 6 ماہ قید یا جرمانہ ہے۔ دفعہ 153A بغاوت پر اکسانے کی ناقابل ضمانت دفعہ ہے، جس کی سزا 5 سال قید، جبکہ دفعہ 505 عوام کو اشتعال دلانے کی ناقابل ضمانت دفعہ شامل ہے، جس کی سزا 7 سال قید ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے نیشنل اسلامک اقتصادی فورم سے ویڈیو لنک خطاب میں کہا کہ اسلامی نظام معیشت میرے دل کے بہت قریب ہے۔ فورم سودی نظام کے خاتمے کے نیک عمل کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ خواہش ہے جتنا جلد ہو سکے سود کا خاتمہ کریں۔ اسلامی مالیاتی نظام کے لیے اپنے گزشتہ دور میں بھی اقدامات کیے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج کراچی کا دورہ کریں گے، جہاں وہ کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ 3 کا افتتاح کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کے دورے میں K3 یونٹ 3 کا افتتاح کیا جائے گا۔ کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ 3 کی پیداواری صلاحیت 1100 میگا واٹ ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ سرکاری افسران کے احساس سے پبلک کرنے پر مزید سرکاری افسران کے احساس سے پبلک کرنے کے لیے اتھارٹی کے قیام کا مطالبہ کر دیا۔ ذرائع FBR کے مطابق IMF نے بیوروکریسی کے بیرون ملک اثاثوں کی تفصیلات مانگ لی۔ بیوروکریسی کے بیرون ملک منقولہ اور غیر منقولہ اثاث سے پبلک کرنے کا مطالبہ سامنے رکھا گیا ہے۔ شفافیت اور احتساب کے لیے الیکٹرانک ایسٹ ڈکلریشن سسٹم قائم کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے تربت میں پاک بحریہ کی تنصیبات کا دورہ کیا، جہاں کمانڈر پاکستان فلیٹ وائس ایڈمرل اویس احمد بلگرامی نے ان کا استقبال کیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق نیول چیف نے تربت میں جدید طبی آلات سے آراستہ ہسپتال کا افتتاح کیا۔ ہسپتال کے قیام سے تربت کے عوام کو صحت کی بہترین سہولیات مہیا کی جائیں گی۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کا کہنا ہے کہ مؤخر کیے گئے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کو آئندہ آنے والے مہینوں میں وصول کریں گے تو سرکاری سرکولر ڈیٹ کم ہوتا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 300 سے کم یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کا تحفظ کریں گے۔ IMF سے بھی یہی بات چل رہی ہے، 300 سے زائد یونٹ والوں پر کوارٹرلی فیول ایڈجسٹمنٹ لائیں گے۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیشگوئی کر دی۔ شمالی بلوچستان اور بالائی علاقوں میں موسم شدید سرد رہے گا۔ بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش کا امکان۔
محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ پہاڑوں پر ہلکی برف باری کی توقع ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں دھند پڑنے کا امکان ہے۔ قومی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 4698 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 19 افراد کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ مثبت کورونا ٹیسٹ کی شرح 0.40% رہی۔ کورونا وائرس سے کوئی بھی مریض جاں بحق نہیں ہوا، جبکہ 9 مریضوں کی حالت نازک ہے۔ بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ IG خیبر پختونخوا معظم خان انصاری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے جوانوں کے حوصلے بلند ہیں، اپنے ایک ایک شہید کا بدلہ لیں گے، شہداء کی قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ دہشت گردوں کے نیٹ ورک کے قریب پہنچ چکے ہیں، میرے بچوں کو احتجاج پر اکسانا تکلیف دہ ہے، گمراہ کرنا اور سڑکوں پر لانا کسی صورت برداشت نہیں۔ بہت سی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں جن کی وضاحتیں ضروری ہے۔ مزید انہوں نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ تیز کام کر رہے ہیں، ہم راتوں کو جاگ رہے ہیں، ایک کے بجائے 10 ٹیمیں ہم لگاتے ہیں، جہاں پہ ایک آدمی سے کام چل سکتے ہیں، ہم 10 لوگوں کو ادر پاسبلٹیز ایکسپلور کرنے کے لیے ہم لگا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ٹائم لگتا ہے۔ آخری بات، اور میں معذرت بھی آپ سے کروں گا کہ میں کوشش کروں گا جلدی وائنڈ اپ کروں، کیونکہ آگے میں نے ایک اور میٹنگ میں وزیر اعلیٰ کی میٹنگ ایک ہے، اسی کے حوالے سے اس میں نے جانا ہے، تو میں اپنی آخری بات کروں گا، اپنی بات ختم کروں گا، اس کے بعد پھر میں 2-4 سوال آپ سے لے لوں گا، پھر مہربانی کریں، کیونکہ میں بڑی کھل کے بات کر دی آپ سے، اور شاید سوال آپ کے کلیئر ویسے ہی ہو گئے ہوں گے، کون تھا، کہاں سے آیا، کیوں ہوا، سیکیورٹی لیبس کیوں ہوا۔ میں نے بتایا سیکیورٹی لیبس ہوا ہے، میرے سپاہی جو کھڑے تھے، میرے جوان کھڑے تھے، میرے بچے کھڑے تھے، انہوں نے نہیں چیک کیا، اپنی وردی دیکھ کے اپنا بھائی سمجھ کے۔ ایک منٹ میں آخری بات کر لوں، پھر اس کے بعد آخری بات۔ 2 دن سے، خاص طور سے کل زیادہ، ایک اور ایشو کھڑا ہو گیا۔ ابھی ہم ایک بڑے ایشو سے فارغ نہیں ہوئے تھے، ہم جنازوں کی تدفین سے فارغ نہیں ہوئے تھے، اور جنازوں کی تدفین سے میں ہم ابھی مصروف تھے، ہم فاتح خوانی کر رہے تھے، ہم سوئم کا اور باقی کر رہے تھے، انویسٹیگیشن کی ٹیمیں اپنی کام کر رہی تھی، ملبے کو ہم کلیئر کر رہے تھے، ہمارے پاس 500 کام تھے۔ ایک نیا طوفان شروع ہو گیا، میرے بچوں کو لوگ گمراہ کرنا شروع ہو گئے کہ جی آپ کو تو تحفظ ملنا چاہیے، جی آپ کے پاس تو یہ نہیں ہے، آپ کے پاس وہ نہیں ہے، جی سازشی سارے تانے بانے اس کے کہاں کہاں جوڑنا شروع ہو گئے۔ میرے بچوں کو گمراہ کیا، میرے لیے ایک نیا کام ڈھونڈا ہے آپ نے، آپ سے مراد آپ کی بات نہیں کرو، جو لوگ کر رہے ہیں یہ، میرے لیے ایک اپنے نیا کام ڈھونڈا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کبھی پریس کلب پشاور پہ ڈھونڈنے جاتا ہوں، کبھی پریس کلب مردان پہ جاتا ہوں، کبھی میں سوابی میں ہوتا ہوں، کبھی میں نوشہرہ میں ہوتا ہوں۔ میرے بچے جو لڑنے کے لیے ہیں، جن کو میں نے ٹرین کیا ہے، جن کو میں نے ویپن دیا ہے، جو بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں، جو بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہیں، وہ اب اپنے اگر حقوق کا احتجاج اور تحفظ کی بات کرنا شروع کر دیں تو پھر میں کیا کہتے ہیں، تمام شہر نے پہنے ہوئے دستانے، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ میرے بچے اپنا قاتل، اپنے دشمن خود ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں، ڈھونڈتے آئے ہیں، خود وہ کریں گے تحفظ، وہ کسی سے نہیں مانگیں گے، وہ اپنا تحفظ بھی کریں گے، وہ عوام کا تحفظ بھی کریں گے، وہ اس ملک کا تحفظ کریں گے، ملک کی سالمیت کا تحفظ کریں گے۔ ان کو تحفظ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، اور چند گمراہ لوگوں نے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس کی تصدیق ان کے بھتیجے اور پاکستان تحریک انصاف کے سابق ممبر قومی اسمبلی راشد شفیق کی جانب سے کی گئی ہے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ کے بھتیجے راشد شفیق کے مطابق راولپنڈی پولیس نے سابق وفاقی وزیر کو 12:40 پر نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا۔ شیخ رشید کے عملے نے انہیں کال کر کے گرفتاری کی اطلاع دی۔ راولپنڈی پولیس کی بھاری نفری رہائش گاہ پر پہنچ گئی، جبکہ دوسری جانب اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ سابق وفاقی وزیر کے خلاف اسلام آباد کے رہائشی راجہ عنایت کی مدیت میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ انہیں گرفتار کر کے تھانہ آب پارہ منتقل کیا گیا ہے اور آج علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ شیخ رشید کے خلاف درج کیے گئے مقدمے کے متن کے مطابق
سربراہ عوامی مسلم لیگ نے سابق صدر اور شریک چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری سے متعلق دہشت گردوں کی خدمات دینے کا بیان دیا، جو کہ ایک سازش کا حصہ ہے۔ مدعی مقدمہ نے موقف اختیار کیا کہ شیخ رشید سازش کا ذکر کر کے پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان دشمنی اور سابق صدر آصف علی زرداری کے لیے مستقل خطرہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ سابق وزیر شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، انشاءاللہ حق کی فتح ہوگی، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ نے اپنی گرفتاری کے بعد کہا کہ اسلام آباد پولیس نے ظلم اور بدماشی کی ہے، 100-200 مسلح لوگ میرے گھر میں داخل ہوئے، میرے ملازموں کو مارا اور میرے گھر کی تلاشی لی۔ سابق وفاقی وزیر نے موقف اختیار کیا کہ یہ سب بدماش لوگ ہیں، یہ زبردستی سیڑھی لگا کر میرے گھر میں داخل ہوئے، مجھے زبردستی گاڑی میں ڈالا گیا۔ آج جج صاحب نے میری ضمانت دی اور انہوں نے کہا کہ انسپیکٹر جنرل اسلام آباد 6 فروری کو پیش ہوں۔ ایس ایچ او اور نواز لیگ کا ٹاؤٹ ہے، نواز لیگ نے ہی اس کو یہاں تعینات کیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ سابق وزیر شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، انشاءاللہ حق کی فتح ہوگی، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ نے اپنی گرفتاری کے بعد کہا کہ اسلام آباد پولیس نے ظلم اور بدماشی کی، 100-200 مسلح لوگ میرے گھر میں داخل ہوئے، میرے ملازموں کو مارا اور میرے گھر کی تلاشی لی گئی۔ سابق وفاقی وزیر نے موقف اختیار کیا کہ یہ سب بدماش لوگ ہیں، یہ زبردستی سیڑھی لگا کر میرے گھر میں داخل ہوئے، مجھے زبردستی گاڑی میں ڈالا گیا۔ آج جج صاحب نے میری ضمانت دی اور انہوں نے کہا کہ انسپیکٹر جنرل اسلام آباد 6 فروری کو پیش ہوں۔ ایس ایچ او نواز لیگ کا ٹاؤٹ ہے، نواز لیگ نے ہی اس کو یہاں تعینات کیا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے نیشنل اسلامک اقتصادی فورم سے ویڈیو لنک خطاب میں کہا کہ اسلامی نظام معیشت میرے دل کے بہت قریب ہے، فورم سودی نظام کے خاتمے کے نیک عمل کے لیے مفید ثابت ہوگا، خواہش ہے جتنا جلد ہو سکے سود کا خاتمہ کریں۔ اسلامی مالیاتی نظام کے لیے اپنے گزشتہ دور میں بھی اقدامات کیے تھے۔ وزیر خزانہ نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میڈیا کے ساتھی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں نیشنل اسلامک اکنامک فورم کے انعقاد پر جناب مفتی منیب الرحمان اور ان کے ساتھیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ ملک بھر سے بینکنگ، فائنانس، اکنامکس، ریگولیٹرز، شریعہ ایڈوائزرز، علماء کرام اور بزنس کمیونٹی کو اس فورم پر جمع کر کے آگے بڑھی اور آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی جانب سے سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد کی گرفتاری کی مذمت کی گئی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا تھا کہ شیخ رشید کی گرفتاری کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہماری تاریخ میں کبھی بھی الیکشن کمیشن پاکستان کی طرف سے ایسی متصابانہ انتقامی نگران حکومت کا اطلاق نہیں ہوا۔ سابق وزیر اعظم نے سوال اٹھایا کہ کیا پاکستان سڑکوں پر چلنے والی تحریک کا متحمل ہو سکتا ہے جس کی طرف ہمیں ایسے وقت میں دھکیلا جا رہا ہے جب ہمیں امپورٹڈ حکومت نے دیوالیہ کر دیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کی گرفتاری کی مذمت کی گئی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا تھا کہ شیخ رشید کی گرفتاری کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہماری تاریخ میں کبھی بھی الیکشن کمیشن پاکستان کی طرف سے ایسی متصابانہ انتقامی نگران حکومت کا اطلاق نہیں ہوا۔ سابق وزیر اعظم نے سوال اٹھایا کہ کیا پاکستان سڑکوں پر چلنے والی تحریک کا متحمل ہو سکتا ہے جس کی طرف ہمیں ایسے وقت میں دھکیلا جا رہا ہے جب ہمیں امپورٹڈ حکومت نے دیوالیہ کر دیا ہے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید پر درج ایف آئی آر سامنے آ گئی ہے۔ مقدمے میں ایک قابل ضمانت اور 2 ناقابل ضمانت دفعات لگائی گئی ہیں۔ شیخ رشید پر عائد دفعہ 120 نفرت انگیز تقریر کی قابل ضمانت دفعہ شامل ہے جس کی سزا 6 ماہ قید یا جرمانہ ہے۔ دفعہ 153 بغاوت پر اکسانے کی ناقابل ضمانت دفعہ ہے جس کی سزا 5 سال قید ہے، جس کے دفعہ 505 عوام کو اشتعال دلانے کی ناقابل ضمانت دفعہ بھی شامل کی گئی ہے جس کی سزا 7 سال قید ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید پر درج ایف آئی آر سامنے آ چکی ہے۔ مقدمے میں ایک قابل ضمانت اور 2 ناقابل ضمانت دفعات شامل کی گئی ہیں۔
شیخ رشید پر عائد دفعہ 120 نفرت انگیز تقریر کی قابل ضمانت دفعہ شامل ہے جس کی سزا 6 ماہ قید یا جرمانہ ہے۔ دفعہ 153A بغاوت پر اکسانے کی ناقابل ضمانت دفعہ ہے جس کی سزا 5 سال قید ہے، جبکہ دفعہ 505 عوام کو اشتعال دلانے کی ناقابل ضمانت دفعہ ہے جس کی سزا 7 سال قید ہے۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے تربت میں پاک بحریہ کی تنصیبات کا دورہ کیا، جہاں کمانڈر پاکستان فلیٹ وائس ایڈمرل اویس احمد بلگرامی نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق نیول چیف نے تربت میں جدید طبی آلات سے آراستہ ہسپتال کا افتتاح کیا۔ ہسپتال کے قیام سے تربت کے عوام کو صحت کی بہترین سہولیات مہیا کی جائیں گی۔ نیول چیف کو تربت میں تعینات پاک بحریہ کی یونٹس کی آپریشنل تیاری پر بریفنگ بھی دی گئی۔ نیول چیف نے اگلے مورچوں پر تعینات پاک بحریہ کے افسران جوانوں کی حربی تیاریوں پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ پاک بحریہ سمندری سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ساحلی علاقوں کے عوام کی بہتری کے لیے پرعزم ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے تربت میں پاک بحریہ کی تنصیبات کا دورہ کیا ہے، جہاں کمانڈر پاکستان فلیٹ وائس ایڈمرل اویس احمد بلگرامی نے ان کا استقبال کیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق نیول چیف نے تربت میں جدید طبی آلات سے آراستہ ہسپتال کا افتتاح بھی کیا۔ ہسپتال کے قیام سے تربت کے عوام کو صحت کی بہترین سہولیات مہیا کی جائیں گی۔ نیول چیف کو تربت میں تعینات پاک بحریہ کی یونٹس کی آپریشنل تیاری پر بریفنگ دی گئی۔ نیول چیف نے اگلے مورچوں پر تعینات پاک بحریہ کے افسران جوانوں کی حربی تیاریوں پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ پاک بحریہ سمندری سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ساحلی علاقوں کے عوام کی بہتری کے لیے پرعزم ہے۔ IMF سرکاری افسران کے اثاثے پبلک کرنے پر بزد ہے۔ سرکاری افسران کے اثاثے پبلک کرنے کے لیے اتھارٹی کے قیام کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ذرائع IFBR کے مطابق IMF نے بیوروکریسی کے بیرون ملک اثاثوں کی تفصیلات مانگنی ہیں۔ بیوروکریسی کے بیرون ملک منقولہ اور غیر منقولہ اثاثے پبلک کرنے کا مطالبہ سامنے رکھا گیا ہے۔ شفافیت اور احتساب کے لیے الیکٹرانک ایسٹ ڈکلریشن سسٹم قائم کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ بینک میں اکاؤنٹس کھلوانے سے پہلے بیوروکریسی کے اثاثے چیک کیے جائیں گے۔ بیوروکریسی کے اکاؤنٹس کھولنے کے لیے بینک FBR سے معلومات لے سکیں گے۔ بینک اکاؤنٹس کھولنے کے لیے 17 سے 22 گریڈ کے افسران کو تمام معلومات دینا ہوں گی۔ آپ کو بتائیں کہ IMF سے سرکاری افسران کے اثاثے پبلک کرنے پر بزد ہے۔ سرکاری افسران کے اثاثے پبلک کرنے کے لیے اتھارٹی کے قیام کا مطالبہ کر دیا گیا ہے۔ ذرائع FBR کے مطابق IMF نے بیوروکریسی کے بیرون ملک اثاثوں کی تفصیلات مانگ لی ہیں۔ بیوروکریسی کے بیرون ملک منقولہ اور غیر منقولہ اثاثے پبلک کرنے کا مطالبہ سامنے رکھا گیا ہے۔ شفافیت اور احتساب کے لیے الیکٹرانک ایسٹ ڈکلریشن سسٹم قائم کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ بینک میں اکاؤنٹس کھلوانے سے پہلے بیوروکریسی کے اثاثے چیک کیے جائیں گے۔ بیوروکریسی کے اکاؤنٹس کھولنے کے لیے بینک FBR سے معلومات لے سکے گا۔ بینک اکاؤنٹس کھولنے کے لیے 17 سے 22 گریڈ کے افسران کو تمام معلومات دینا ہوں گی۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کا کہنا ہے کہ مؤخر کیے گئے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کو آئندہ آنے والے مہینوں میں وصول کریں گے تو سرکولر ڈیٹ کم ہوتا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 300 سے کم یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کا تحفظ کریں گے۔ وفاقی وزیر توانائی نے مزید کہا کہ IMF سے بھی یہی بات چل رہی ہے، 300 سے زائد یونٹ والوں پر کوارٹرلی فیول ایڈجسٹمنٹ لانی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کا کہنا ہے کہ مؤخر کیے گئے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کو آئندہ آنے والے مہینوں میں وصول کریں گے تو سرکولر ڈیٹ کم ہوتا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 300 سے کم یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کا تحفظ کریں گے۔ وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ IMF سے بھی یہی بات چل رہی ہے، 300 سے زائد یونٹ والوں پر کوارٹرلی فیول ایڈجسٹمنٹ لانی ہے۔ اب کچھ بات کریں موسم کی تو محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیشگوئی کر دی ہے۔ شمالی بلوچستان اور بالائی علاقوں میں موسم شدید سرد رہے گا۔ بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ پہاڑوں پر ہلکی برفباری کی توقع ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں دھند پڑنے کا امکان ہے۔ آج کم سے کم درجہ حرارت لیہ میں -12 ریکارڈ کیا گیا۔ کلام میں پارا -9، استور پارا چنار میں -7، گوبس اور اسکردو میں -6 اور بگروڈ میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ NIH کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4698 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 19 افراد کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔
اس طرح گزشتہ 24 گھنٹوں میں کیے گئے مثبت کورونا ٹیسٹ کی شرح 0.40 رہی۔ اس دوران کورونا وائرس سے کوئی بھی مریض جاں بحق نہیں ہوا، جبکہ 9 مریضوں کی حالت نازک ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے پشاور دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے شہداء کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ سانحے کے متاثرین سیکیورٹی کے لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں داؤ پر لگائیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ شہریوں پر ہر قسم کے تشدد کے خلاف امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم دہشت گردی سے نمٹنے کی کوششوں پر پاکستانی حکومت کے ساتھ ہیں، جبکہ دوسری جانب امریکی وزارت خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے کہا کہ پاکستانی حکام کے ساتھ باقاعدہ رابطے میں ہیں۔ افغانستان میں جاری صورتحال پر بات چیت کے لیے خصوصی ایلچی اسلام آباد گئے ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ چشتیہ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتے ہی ٹرانسپورٹروں نے بھی کمر کس لی ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 20% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ شہریوں کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ مزید اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے طاہر الحسن سے۔ جی طاہر، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ دکھائی دے رہے تھے، لیکن اس حکومت نے بجائے عوام کو ریلیف دینے کے الٹا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے غریب کو اور مزید مہنگائی کے بوجھ تلے دبا دیا۔ اگر بات کریں تو چشتیاں میں جو سستی سفریات جیسی سہولیات سے تو پہلے چشتیاں کے شہری یہاں سے محروم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ریلوے ٹریک ہے، وہ بھی عرصے دراز سے وہ کھاڑا پڑا ہے، وہ بھی ابھی تک اس کا کام بھی مکمل نہیں ہو سکا ہے، اور یہاں پر شہری جو ہے وہ دور دراز بسوں پر دھکے کھاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ مہنگے کرایہ جو ہے ادا کرنے پر مجبور ہے۔ میرے ساتھ یہاں پر ٹرانسپورٹر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ اچھا سر، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، تو اس قدر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کے کاروبار میں یہاں پر ٹرانسپورٹ میں کس قدر کرایوں میں اضافہ کیا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 35 روپے اپنا ڈیزل اور پیٹرول کو اس گورنمنٹ نے اضافہ کر دیا ہے۔ ہماری جتنی بھی ٹرانسپورٹ ہے، یہ سامنے دیکھ لیں، تمام گاڑیاں ہماری کھڑی ہیں، کوئی 10-20% ہماری گاڑیاں چل رہی ہیں۔ جب تیل اور ڈیزل کا ریٹ بدے گا تو پھر اپنا جو قانونی ہے، عوام ہے، اس پر بھی بوجھ پڑے گا۔ تو میرے خیال میں غریب عوام تو پھنس رہی ہے، امیر ہو یا غریب ہو، اس ٹائم سب برابر ہو گئے ہیں، سب اپنا بالکل اپنا مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ تو لہٰذا گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ اپنا ڈیزل اور پیٹرول کو کم کیا جائے۔ آج مجھے پتہ چلا ہے کہ 7 روپے اپنا بجلی کا یونٹ بھی بڑھا دیا ہے، زیادہ کر دیا ہے، تو یہ تو عوام کے لیے بہت جینا مشکل ہو گیا۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے یہاں پر ٹرانسپورٹر کی بات، ان کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے باعث یہاں پر ہمارا کام جو ہے وہ پہلے ٹھپ ہو کر رہ چکا ہے، تو ان کی حکومت سے یہ اپیل ہے کہ خدارہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو بڑھانے کی بجائے اس کو کم کرے، تاکہ یہاں پر جو مسافر آتے ہیں۔ ٹی ڈی سی پی نے 18ویں انٹرنیشنل چولستان ڈیزرٹ ریلی 2023 کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے۔ شیڈیول کے مطابق 18ویں چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی 6 فروری سے 12 فروری تک منعقد ہوگی، جس میں مرد ڈرائیور کے ساتھ خواتین ڈرائیور بھی ریتلی زمین پر اپنی مہارت دکھائیں گی۔ مزید دیکھتے ہیں فوڈ آباد سے وسیم ٹھاکر کی اس رپورٹ میں۔ ٹی ڈی سی پی نے 18ویں انٹرنیشنل چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی 2023 کا شیڈول جاری کر دیا۔ شیڈول کے مطابق 18ویں چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی 6 فروری سے 12 فروری تک منعقد ہوگی، جس میں مرد ڈرائیور کے ساتھ ساتھ خواتین ڈرائیور بھی ریتلی زمین پر اپنی مہارت دکھائیں گی۔ فراٹے بھرتی گاڑیاں چولستان میں موٹر سپورٹ شائقین کی توجہ کا مرکز بنیں گی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر فورٹ عباس احمد جوید چیمہ کا کہنا تھا کہ 12 فروری تک شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ اس میں ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب بہاول نگر اور کمشنر بہاولپور کی بہت ساری ایفرٹس ہیں۔ اسی طرح ایم ڈی چولستان جون سے ہیں بخاری صاحب، وہ کافی کاوش کر رہے ہیں لوگوں کے دیکھنے کے لیے۔ وہ بہت سارے ایونٹس وہاں پہ ہوں گے انشاءاللہ۔ اس میں بچوں کا ٹیبلٹ شو ہوگا، میوزیکل پروگرام ہوگا، کبڈی کے میچز ہوں گے۔
اس کے علاوہ اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوں گی جو لوگ انجوائے کریں گے. کلا دراوٹ کے ساتھ ساتھ فورٹ آباد میں مڈ پوائنٹ کلا جہاں گارڈ پر بھی تقریبات منعقد ہوں گی. یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں شائقین اس جیپ ریلی کو انجوائے کرنے کے لیے چولستان کا رخ کریں گے. کیمرہ مین عظیم وٹو کے ساتھ وسیم ٹھاکر، کوہ نور. ملک میں جاری معاشی عدم استحکام اور ہوش ربا مہنگائی کے باعث عمر رسیدہ افراد بھی حکمرانوں سے نالاں نظر آتے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ ہمیں اس عمر میں بھی آرام اور سکون نہیں، ہم کیا کریں. مزید جانتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے ہمارے نمائندے سید رسول مدنی کی اس رپورٹ میں. سلائی مشین کا گھومتا پہیا ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھنے والے بابا سید ظہور شاہ کا، جو زندگی کی 84 بہاریں دیکھنے کے باوجود کبھی اتنا مایوس نظر نہیں آیا جو موجودہ ملکی صورتحال دیکھ کر ہوا ہے. اس کا کہنا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے کٹھن مراحل دیکھے، طرح طرح کے نشیب و فراز سے گزرا، جنگیں دیکھی، قہر دیکھے، خشکسالی دیکھی، غربت دیکھی، افلاس دیکھا، سیاست اور سیاستدانوں کے داؤ پیچ دیکھے، مگر اپنی آنکھوں کے سامنے بننے والے ملک پاکستان میں اتنے برے معاشی بحران نہیں دیکھے. وقتی طور پر معاشی بحران آئے، عدم استحکام دیکھے، امن و آشتی کا فقدان دیکھا، مگر ایسی ابتر معاشی صورتحال نہیں دیکھی، ایسی مہنگائی کبھی نہیں دیکھی. بس گزارا کاروبار نہیں ہے، مہنگائی کی وجہ سے کاروبار نہیں ہے. بابا جی کا کہنا ہے کہ پہلے وقتوں میں پیاز کاٹتے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اب پیاز خریدنے سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. بابا جی نے حکمرانوں سے مہنگائی کا شکوہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب تو غریب کا جینا محال ہے، حکمران ہوش کے ناخن ہیں. حکمرانوں کو یہ کہتے ہیں غریب کے لیے سوچیں، غریب کے لیے چیزیں سستیاں کریں، ہمارا گزارا نہیں ہوتا، اس مہنگائی کی وجہ سے کاروبار نہیں ہے. سوچا تھا کہ عمر کے اس حصے میں آرام کروں گا، مگر آرام شاید قبر میں ہی نصیب ہو. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید رسول مدنی، کوہ نور نیوز. بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد حاصل ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. لاہور سادمان کے علاقے میں ٹریفک وارڈن پر تشدد کا معاملہ، چیف ٹریفک آفیسر مستنصر فیروز کا نوٹس، مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا. FIR کے مطابق ملزمان نے ہوائی فائرنگ کی اور ٹریفک وارڈن کو شدید تشدد کا نشانہ بھی بنایا. آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ لاہور سادمان کے علاقے میں ٹریفک وارڈن پر تشدد کا معاملہ سامنے آیا ہے. چیف ٹریفک آفیسر مستنصر فیروز کا نوٹس، مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے. FIR کے مطابق ملزمان نے ہوائی فائرنگ کی اور ٹریفک وارڈن کو شدید تشدد کا نشانہ بھی بنایا ہے. آپ کو بتائیں کہ لاہور شادمان کے علاقے میں ٹریفک وارڈن پر تشدد کا معاملہ سامنے آیا ہے. چیف ٹریفک آفیسر مستنصر فیروز کا نوٹس لے لیا انہوں نے، مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. FIR کے مطابق ملزمان نے ہوائی فائرنگ کی اور ٹریفک وارڈن کو شدید تشدد کا نشانہ بھی بنایا ہے. سیکرٹری صحت پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کا تفصیل دورہ. اسپیشل سیکرٹری محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن سید واجد علی شاہ بھی سیکرٹری صحت پنجاب کے ہمراہ تھے. اس موقع پر ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ ڈاکٹر شکیل احمد، پروفیسر محسن شوکت، پروفیسر علی مدی ہاشمی اور دیگر ڈاکٹرز بھی موجود تھے. سیکرٹری صحت پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کیا اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا گیا. ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے اس موقع پر جاری ترقیاتی کاموں کا بھی جائزہ لیا. ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے کہا کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں داخل مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا جا رہا ہے. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں کسی مریض کو کوئی مشکل نہیں آنی چاہیے. حکومت پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں مریضوں کو مفت کھانے، ادویات اور بہترین ماحول فراہم کر رہی ہے. ڈاکٹر احمد جاوید نے مزید کہا کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں مریضوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. ذہنی امراض میں مبتلا مریضوں کو عام مریضوں کی نسبت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ
سیکٹری ہیلتھ پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کا تفصیلی انہوں نے دورہ کیا ہے. اسپیشل سیکٹری محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن سید واجد علی شاہ بھی سیکٹری صحت پنجاب کے ہمراہ تھے. اس موقع پر ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ ڈاکٹر شکیل احمد، پروفیسر محسن شوکت، پروفیسر علی مدی ہاشمی اور دیگر ڈاکٹر بھی ساتھ موجود تھے. سیکٹری صحت پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کیا اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ بھی لیا گیا. ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے اس موقع پر جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے کہا کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں داخل مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا جا رہا ہے. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں کسی مریض کو کوئی مشکل نہیں آنی چاہیے. حکومت پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں مریضوں کو مفت کھانے، ادویات اور بہترین ماحول فراہم کر رہی ہے. ڈاکٹر احمد جاوید نے مزید کہا کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں مریضوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہیں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے پاکستان مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کے صاحبزادے اور کاف لیگ کے سینئر رہنما چودھری شافع حسین کی ملاقات میں تعلیم سمیت ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر بات چیت کی گئی. ملاقات کے دوران پشاور پولیس لائنز مسجد میں دہشت گردی کے واقعے کی مذمت اور شہداء کے لیے دعا بھی کی گئی. اس موقع پر گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کا کہنا تھا کہ جمہوری اقدار کے فروغ اور آئین کی بالادستی سے ہی ملک کی ترقی ممکن ہے. تعلیمی شعبے میں IT اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کا فروغ وقت کی ضرورت ہے. وفاقی حکومت نے تعلیمی اداروں میں فنی تعلیم کے فروغ کے لیے مؤثر اقدامات کیے ہیں. بطور چانسلر اکیڈیمیا اور انڈسٹری کے درمیان روابط مضبوط کرنے کے لیے کنسورشیم بنایا ہے. چودھری شافع حسین کا کہنا تھا کہ ملک میں معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے. آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے پاکستان مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کے صاحبزادے اور کاف لیگ کے سینئر رہنما چودھری شافع حسین کی ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں تعلیم سمیت ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر بات چیت کی گئی ہے. ملاقات کے دوران پشاور پولیس لائنز مسجد میں دہشت گردی کے واقعے کی مذمت اور شہداء کے لیے دعا بھی کی گئی. اس موقع پر گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کا کہنا تھا کہ جمہوری اقدار کے فروغ اور آئین کی بالادستی سے ہی ملک کی ترقی ممکن ہے. تعلیمی شعبے میں IT اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کا فروغ وقت کی ضرورت ہے. اداروں میں فنی تعلیم کے فروغ کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں. بطور چانسلر اکیڈیمیا اور انڈسٹری کے درمیان روابط مضبوط کر رہے ہیں. چودھری شافع حسین کا کہنا تھا کہ ملک میں معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے. سیکٹری بلدیات کی فارن فنڈنگ پروجیکٹس کے PD سے بریفنگ. پنجاب سینیٹر پنجاب رورل اسٹیشنز ایبل اور انٹرمیڈیٹ سینٹرز پروگرام کے PDs کو متعدد احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ PDs خود فیلڈ میں نکلیں اور کام کے معیار پر نظر رکھیں. سیکٹری بلدیات نے ہدایت دی کہ متعلقہ افسران فارن فنڈنگ پروجیکٹس کے ترجیحی پلان تیار کریں. پروجیکٹس کی ڈیڈ لائن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. ڈاکٹر ارشاد احمد کی PDs کو حکم دیا کہ جاری پروجیکٹس اہداف کے مطابق مکمل نہ ہونے پر لاگت میں بے پناہ اضافہ قابل قبول نہیں. اس ضمن میں سخت کارروائی ہوگی. سیکٹری بلدیات نے حکم جاری کیا کہ جلد از جلد ٹھیکوں اور ادائیگیوں کے نظام کو 100% شفاف بنایا جائے. پروجیکٹس کو درپیش تمام مسائل کی فہرست تیار کریں. فوراً حل نکالا جائے گا. فوراً فنڈنگ سمیت تمام منصوبوں کو ڈیڈ لائنز کے مطابق چلانا بہت اہم ہے. تینوں منصوبوں کی بھرتیوں اور ادائیگیوں کی پابندی کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو درخواست کی جائے گی. بھرتیوں اور ترقیاتی منصوبوں پر پابندی سے فوراً فنڈڈ پروجیکٹس کی ڈیڈ لائن متاثر ہو سکتی ہے. ان کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ پپس فیز 1 کے تحت ساہیوال اور سیالکوٹ میں پارکس عوام کے لیے کھول دیے گئے ہیں. پپس فیز 2 میں صاف پانی، سائیڈ ویسٹ اور سینیٹیشن کے منصوبوں کے لیے مزید 7 شہریوں کو منتخب کیا گیا ہے. پنجاب رورل پروگرام کے تحت 200 دیہاتوں کو صاف پانی اور سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے. دوسرے مرحلے میں 1800 دیہاتوں میں فلٹریشن پلانٹس اور دیگر سہولیات پہنچائی جائیں گی. سیکٹری بلدیات ڈاکٹر ارشاد احمد نے تمام بلدیاتی سٹاف کو عوامی خادم بننے کی تاکید کی اور کہا کہ جو عملہ جانفشانی سے عوامی خدمت نہیں کرے گا اس کے خلاف قانون کے مطابق سخت محکمانہ کارروائی کی جائے گی. آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ ڈاکٹر ارشاد احمد کی PDs کو انہوں نے حکم دیا ہے کہ
پروجیکٹس اہداف کے مطابق مکمل نہ ہونے پر لاگت میں بے پناہ اضافہ قابل قبول نہیں ہوگا. اس ضمن میں سخت کارروائی کی جائے گی. سیکرٹری بلدیات نے حکم جاری کیا کہ جلد از جلد ٹھیکوں اور ادائیگیوں کے نظام کو 100% شفاف بنایا جائے. پروجیکٹس کو درپیش تمام مسائل کی فہرست تیار کریں, فوراً حل نکالا جائے. فوراً فنڈنگ سمیت تمام منصوبوں کو ڈیڈ لائنز کے مطابق چلانا بہت اہم ہے. تینوں منصوبوں کی بھرتیوں اور ادائیگیوں کی پابندی کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو درخواست کی جائے گی. بھرتیوں اور ترقیاتی منصوبوں پر پابندی سے فوراً فنڈنگ پروجیکٹس کی ڈیڈ لائنز متاثر ہو سکتی ہیں. ان کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ پپس فیز 1 کے تحت ساہیوال اور سیالکوٹ میں پارکس عوام کے لیے کھول دیے گئے ہیں. پپس فیز 2 میں صاف پانی, سالٹ ویسٹ اور سینیٹیشن کے منصوبوں کے لیے مزید 7 شہروں کو منتخب کیا گیا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.